آپ نے دیکھا کہ ہم نے 5 سے 7 تاریخ کے لیے پنجاب میں ویدر الرٹ جاری کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ فیڈرل فلڈ کمیشن کی طرف سے ہمارے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کے بڑھنے کے خدشات کو ظاہر کیا گیا. تو اس حوالے سے میں کوئکلی بریفلی آپ کو بریف کروں گا کہ ایک تو جو موسم ہے وہ بالکل پنجاب میں اور اوور آل پاکستان میں یہ اب انشاءاللہ بدلنے جا رہا ہے اور جو پراپر سردی کی طرف ایک قدم ہے وہ اس جو ویسٹرلی ویو کے پیش نظر جتنی بھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے بعد موسم میں ایک تبدیلی واضح نظر آئے گی. آپ نے دیکھا پچھلے 24 گھنٹے میں نہ صرف اسلام آباد پنڈی میں بلکہ پنجاب کے جو اور بالائی علاقے ہیں ان میں بارشیں ہوئی. اب جو آنے والے دن ہیں ان میں بھی اگر میں آپ کو کوئکلی بتا سکوں تو آج 4 تاریخ کو ہمارے پاس مائلڈ رین ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں جن میں خاص طور پہ میاں والی، خوشاب، سرگودا ڈویژن اور اسی طرح بکھر لیا اور چنیوٹ میں یہ بارش ہے. اور اس بارش کی بہت زیادہ آج کی بارش کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے، میکسیمم یہ 5 سے 10 ملی میٹر بارش آج کے دن متوقع ہے. لیکن کل 5 کو ارلی مارننگ شروع ہونے والی بارش جو مین نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن پنجاب کا پنڈی سے لے کے لاہور تک اس میں بارش ہوگی اور اسی طرح ساؤتھ میں بھی بارش کل ہے. اور جو ہمارے اس نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن میں بارش ہے اس کی کل انٹینسٹی آج کی بارش سے قدرے زیادہ ہوگی جس کا ایک ایسٹیمیٹ تقریباً 30 سے 35 ملی میٹر تک آن ایوریج بارش وہاں ہو سکتی ہے. ساؤتھ میں بھی کل بارش ہے اور کل کی جو بارش ہوگی ساؤتھ میں یہ بھی 5 سے 10 ملی میٹر بارش ساؤتھ پنجاب میں ہوگی. 6 اور 7 کو زیادہ انٹینس رین فال ہے اور 6 کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں تو تقریباً 50 سے 70 ملی میٹر بارش ہمارے نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں بھی بارش ہوگی. یہ زیادہ آپ سے بارش کیونکہ یہ انشاءاللہ اس سے اوور آل ایک تو موسم میں تبدیلی آئے گی، دوسرا لیکن اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے کیونکہ سینٹرل پنجاب میں بھی اور باقی بھی نارتھ ایسٹرن ریجن میں بھی یہ تمام جو 27 اضلاع ہیں یہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑے سیلاب سے دوچار رہے. تو ہماری جو اس وقت وہاں پہ ایفرٹس ہیں ان میں ضرور پریشانی کا سبب یہ بن سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دریاؤں کی صورتحال ہے کیونکہ اپر کیچمنٹس میں بھی بارشیں ہیں تو ہمارے تمام جو مین دریا ہیں خاص طور پہ اگر میں چناب کی بات کروں تو چناب میں اس وقت 20,000 ہیڈ مرالہ پہ پانی ریسیو ہو رہا ہے. لیکن ہم اس بارش کے پیش نظر جو اپر کیچمنٹ میں ہیں اور پلس جو ناٹ آن آفیشیل چینلز لیکن تھرو ان آفیشیل اور جو انڈین سورسز ہیں وہاں سے یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً اگلے 48 گھنٹے میں یہ جو 20,000 ہیڈ مرالہ پہ ہے یہ الٹیمیٹلی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب پانی پہنچ سکتا ہے. اس کی مین وجہ بارش اور بارش کے ساتھ ساتھ جو 210 کلومیٹر اپ سٹریم دلہستی ہیڈ ورک ہے ہائیڈل پروجیکٹ ہے رن آف دا ریور انڈین سائیڈ پہ اس کی جو سلٹ فلشنگ ہے اس کا بھی اطلاعات ہیں کہ یہ اگلے 48 گھنٹے میں ہوگی تو اس سے بھی پانی کے بہاؤ بڑھیں گے. اس وقت مرالہ 23,000 کیوسکس پہ چل رہا ہے جو کہ میکسیمم 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک تک پانی جا سکتا ہے. لیکن 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک آپ نے دیکھا کہ 26 اگست کی رات ہم نے یہاں 9,17,000 کیوسکس گزرا تو یہ پانی کے بہاؤ ضرور بڑھیں گے لیکن خدا نخواستہ کوئی بڑی سیلابی صورتحال وہ درپیش نہیں ہے. اسی طرح سے جہلم میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ 98.83
جو ہمارا منگلہ ہے اس نے اپنی کیپیسٹی اٹین کی ہوئی ہے، ابھی بھی تقریباً 1.2 اس میں 1.2% یہ گنجائش موجود ہے۔ بارشیں جو منگلہ اور جہلم ریور کی بھی اپر کیچمنٹس میں ہیں، تو اس کی وجہ سے نہ صرف انشاءاللہ منگلہ کا جو اوور آل ریزروائر کی فلنگ کیپیسٹی ہے وہ بھرنے کا اندیشہ ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جہلم میں پانی کے بہاؤ بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس وقت جہلم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اپ سٹریم 20,000 کیوسکس ہے، جو ڈاؤن سٹریم صرف 9,000 کیوسک جا رہا ہے، لیکن کوئی اس سے بہت بڑا سیلابی صورتحال وہ بالکل پیش نظر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر باقی دونوں دریاؤں کی بات کی جائے تو ستلج میں بھی انڈین سائیڈ سے کل جو ان کا ایک مراسلہ اپنی وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو جو انٹرسیپٹ ہوا، اس میں یہ تھا کہ پونگ سے 50,000 کیوسکس یہ ڈسچارج ہوگا، تو جس سے الٹیمیٹلی ہمارا بھی گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمولی وہ بڑھنے کا خدشہ ضرور موجود ہے۔ راوی کے اوپر جو تھین ڈیم ہے، تھین ڈیم سے بھی 35,000 کیوسکس کو وہ ریلیز کیا جا رہا ہے، اور اس سے اس وقت کیونکہ 26,000 ہمارا جسر پہ چل رہا ہے تو یہ بھی تقریباً کوئی 40 سے 45,000 کیوسکس تک پانی جسر کے مقام پر راوی میں آ سکتا ہے۔ صرف یہ تمام تفصیلات آپ سے شیئر کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ کوئی بڑی سیلابی صورتحال وہ سامنے نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال ان یہ جو بارشیں ہیں جو اب بالائی علاقوں میں شروع ہو چکی ہیں اور انہوں نے 7-8 اکتوبر تک رہنا ہے، ان کے پیش نظر اپر کیچمنٹ کی بارشیں ہمارے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ کا سبب ضرور بنے گی۔ اب جو موسٹ امپورٹنٹ آج کا ہمارا آپ کو زحمت دینے کا مقصد تھا وہ تھا جو اس وقت آن گوئنگ سروے تمام سیلاب متاثرہ 27 اضلاع میں جاری ہے، اس کی چند تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ الحمدللہ یہ جو اس سروے کو بھی اگر ہم پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا سروے کہیں تو وہ غلط اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اس وقت تقریباً 11,500 جو سروے ممبران ہیں وہ تمام پنجاب کے ان 27 اضلاع میں تقریباً 2,200 اور 13 ٹیمز جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں اور ایکٹیولی انومریشن کو موسٹ ٹرانسپیرنٹ مینر میں اور چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر اس کو انشور کر رہے ہیں۔ ان تمام انومریشن اور اس جوائنٹ سروے ٹیمز کو جس کی کمپوزیشن میں پاکستان آرمی ہے، اربن یونٹ ہے، اسی طرح ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نمائندہ اس میں شامل ہے۔ ان ٹیمز کو آپ کے میڈیا کے توسط سے ہی ہم نے جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کافی ساری دشواریاں وہاں پہ پیش ضرور آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک کچھ علاقوں میں جہاں پانی موجود ہے کسی جگہ پہ بوٹ پہ جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ تمام جو 2,200 اور 13 ٹیمز ان 27 اضلاع میں پورا دل جمی سے اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک بڑے کلیئر وے میں اس سروے کو سر انجام دے رہی ہیں۔ اس سروے کے اگر میں آپ سے خد و خال اوور آل شیئر کر سکوں تو یہ جوائنٹ سروے ٹیمز پورے پنجاب کے ان 27 اضلاع میں اس وقت پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہیں اور جو کیس لوڈ ہے وہ اس کو ڈیلی کی بنیاد پہ ایک سٹرکچرڈ وے میں اینڈرائڈ اپلیکیشن کے اوپر یہ سروے کی انومریشن ہو رہی ہے، اور دا مومنٹ یہ انومریشن ہوتی ہے تو آپ میرے رائٹ سائڈ پہ جو پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے یا باقی بھی جتنی اتھارٹیز ہیں ان کے پاس موجود ڈیش بورڈ میں وہ تمام انٹریز ہٹ ہو رہی ہیں۔
تو ریئل ٹائم اس کی مانیٹرنگ چیف منسٹر پنجاب خود بھی کر رہی ہیں اور تمام جو ہائر اتھارٹیز ہیں اس سروے کی مانیٹرنگ ڈیلی اور آرلی بیسس پہ انشور کر رہے ہیں۔ جو ہی یہ جو جوائنٹ سروے ٹیمز ہیں یہ فیلڈ میں انومریشنز کر لیتی ہیں تو یہ 5 لوگوں پہ مشتمل کمیٹی کسی بھی بینیفیشری یا سیلاب متاثرہ خاندان کا جب سروے کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ سروے سسٹم میں اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر جو ایک کمیٹی TFRC جس کو کہا ہے تحصیل فلڈ ریلیف کمیٹی، وہاں پہ یہ دوبارہ کاؤنٹر چیک کے لیے ڈیٹا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی پھر ڈیجیٹلی اسی طرح آن لائن ایک مربوط سسٹم کے تحت اس کو پراپرلی دوبارہ ویریفائی اور اسکروٹنائز کر کے اس ڈیٹا کو پھر آگے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو DFRC ہے ڈسٹرکٹ فلڈ ریلیف کمیٹی اس کے پاس وہاں پہ لاگ ان میں یہ ڈیٹا ریفلیکٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ دوبارہ اس کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے اور پھر جب ڈسٹرکٹ سے یہ ڈیٹا اسکروٹنائز ہو کے فائنلی اربن یونٹ کے پاس آتا ہے تو وہاں سے یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB کے پاس اس ڈیٹا نے وہاں پہ پارک ہونا ہے اور جب PITB میں یہ ڈیٹا پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس پہ 3 قسم کے میجر چیکس اپلائی ہوتے ہیں۔ پہلا نادرا کا کہ CNIC کی ویریفیکیشن، CNIC کی ایکسپائری یا کوئی آؤٹ آف پروونس اگر کوئی وہ رجسٹریشن ہے تو یہ تمام چیزیں وہاں پہ چیکس اپلائی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اس ڈیٹا کے ساتھ جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جتنا ویکسینیشن کا ڈیٹا ہے اس کو کراس میچ کیا جاتا ہے کہ جو لائف سٹاک کے کیسز ہیں ان کو فائنل کرنے سے پہلے ویکسینیشن کی ڈیٹیلز اس میں ضرور اس کے ساتھ کراس میچ کی جائیں۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ جو پیلرا کا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا ڈیٹا ہے وہ خاص طور پہ چیک کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی مالکان ہیں اس میں کوئی بھی غیر مالک تو حصہ نہیں ہے اور دوسرا پھر اس میں کہ کوئی بھی جو مالک اراضی ہے وہ کوئی اس میں رہ تو نہیں رہا۔ یہ تمام چیزیں اور PITB کا اپنا بھی جو چیکس ہیں جو ڈیٹا سیٹ پنجاب لیول پہ اویلیبل ہے اس تمام سے اس ڈیٹا کو گزار کے پھر اس کو بینک آف پنجاب کی طرف آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے اور بینک آف پنجاب میں جب یہ ڈیٹا اس وقت ریسیو ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈائریکشن دی کہ ہمیں اس سروے کو ریکارڈ مدت میں نہ صرف کمپلیٹ کرنا ہے بلکہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں تمام جو متاثرین ہیں ان تک کمپنسیشن کی اماؤنٹ کو یقینی بنانا ہے۔ تو اس زمن میں یہ پریکٹیکلی سروے 27 سپٹمبر سے شروع ہوا اور 1 مہینہ انشاءاللہ یہ 27 اکتوبر سے پہلے پورے پنجاب کے 27 اضلاع کی 69 تحصیلوں میں یہ سروے نہ صرف انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص سٹیج پہ آنے کے بعد بینک آف پنجاب کے تھرو ان تمام بینیفیشریز کو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کی روشنی میں ان کو پراپر عزت کے ساتھ اور پراپر سہولت کے ساتھ ان تک یہ کاؤنٹرز ان تمام 69 تحصیلوں میں بینک آف پنجاب کے اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر کاؤنٹر بنیں گے اور ان کے تھرو تمام جو بینیفیشریز ہیں ان کی چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈائریکشنز دی اور ہم نے اس کو تمام انتظامات کو انشور کر لیا ہے کہ ان کو نہ صرف ہم ان کے فٹ فال کے لیے پراپر ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کریں گے بلکہ ان تمام متاثرین کو جب یہ وہاں پہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے ہم ان کو جو پہلے سروے ہو چکا ہے اور جن کے کارڈز اور باقی لوازمات کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کو باقاعدہ میسج کریں گے کہ آپ کیا فلاں تاریخ کے لیے ایک سکیجول ہے جس میں آپ نے سینٹر پہ تشریف لانا ہے اور وہ تشریف بھی آپ نے جب مطلب وہاں آپ نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن
مہیا کی جائے گی، اور جب آپ نے اس سینٹر پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ بھی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تمام متاثرین کے لیے نہ صرف کھانے کا بندوبست بلکہ عزت کے ساتھ بیٹھنے کا بندوبست، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے پانی اور باقی جو میڈیکل کا کور بھی اس کا کاؤنٹر کو بھی انشور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 69 تحصیلوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ تمام بینک آف پنجاب کے اسٹینڈرڈائزڈ پراپر سینٹرز جو کیمپ سائٹس ہیں یہ اسٹیبلش ہوں گی، اور یہ جو ڈیٹا ان تمام مراحل سے گزرے گا اس ڈیٹا کو پھر الٹیمیٹلی بینک آف پنجاب کے تھرو ان تمام متاثرین اور بینیفیشریز جو ہمارے اس سروے کے ہوں گے ان تک یہ رقوم ان کے اکاؤنٹس میں وداؤٹ اینی کوئی آفیشیل یا باقی مداخلت کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں یہ رقوم جائیں گی۔ اس میں بھی جب وہ سینٹر پہ تشریف لائیں گے اپنے اس مقررہ دن پہ جس دن کا ان کو میسج ملے گا تو وہاں پہ ان کا پراپر اکاؤنٹ اوپننگ ہوگی، بائیو میٹرک ہوگی، اور پھر وہ جو کارڈ ان کو وہاں پہ دیا جائے گا اس کے تحت وہ 50,000 فوراً ڈرا کر سکتے ہیں، اور باقی سارا ان کے اکاؤنٹ کے اندر ہر چیز اویلیبل ہوگی جتنی بھی ان کی کمپنسیشن اماؤنٹ بنتی ہے۔ اس کے بعد بھی چیف منسٹر پنجاب نے یہ بھی ڈائریکشنز دی کہ اس تمام ایک سٹرکچرڈ اور ٹرانسپیرنٹ مینر کے باوجود پھر ایک روبو کالز کا کہ ہر بینیفیشری کو یہ کال جائے گی سسٹم کے تھرو، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کمپنسیشن سے مطمئن نہیں ہے تو پھر ہمارے جو دوبارہ ایجنٹس ہیں وہ پراپرلی ان کی تمام کوائف کو دوبارہ ری چیک کریں گے، ان کی جو شکایت ہے اس کو ری چیک کر کے ان کو مطمئن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ جو سٹیج ہے دیٹ از گریونس ریڈرسل، کہ کسی بھی قسم کی سروے سے ریلیٹڈ اگر آپ کی شکایت ہے تو کہ آپ اس میں مس ہو گئے ہیں، آپ کو سروے نہیں کیا گیا، یا جو سروے ہوا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا جیسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کے لیے ایک گریونس ریڈریسل میکنزم پورے پنجاب کے لیے وہ آلریڈی PITB سے PDMA پنجاب نے اس کو انشور کر لیا ہے۔ اس کے تحت تمام جو گریونس میں جانا چاہ رہے ہوں گے متاثرین وہ ڈائریکٹ آن لائن بھی اپلائی کر سکیں گے اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے موبائل کے تھرو، اور اس جو وہ اپلائی کریں گے اس گریونس کو 7 دن کے اندر اندر جو ڈسٹرکٹ گریونس ریڈرسل کمیٹی انڈر ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کو ریزالو کرنے کی، ایڈریس کرنے کی پابند ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ آن لائن، کیونکہ شاید ہر متاثرہ خاندان یا شخص وہ آن لائن اپلائی نہ کر سکے، تو اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کے آفیسز بھی تھرو آؤٹ پنجاب ان تمام 27 اضلاع میں، اور جو ڈپٹی کمشنر کے آفیسز بھی ہیں ان تمام میں گریونس ریڈرسل کاؤنٹرز ان کو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی آپ کی گریونس ہے تو آپ اس میں جائیں اور وہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو مطمئن کرنے کے وہ تمام جو تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول کے گریونس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ گریونس ریڈرسل کمیٹی ہے وہ ان تحصیل یا ڈسٹرکٹ DC کے آفس میں جو بھی گریونس آئیں گے ان کو پراپرلی نہ صرف رجسٹر کریں گے بلکہ ان کو 7 دن کے اندر اندر اس کا جو ڈیسیجن ہے اس کو کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو اس سارے پروسیس کے تحت چیف منسٹر پنجاب کی ایک تو کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اس وقت تک اس سروے کو کا اختتام نہیں ہوگا جب تک پورے پنجاب میں کسی بھی ایک بھی جگہ پہ کوئی بھی متاثرہ شخص ان سرویڈ رہ جاتا ہے۔ دوسرا کہ اس میں یہ پوری سسٹمائزڈ اور ڈیجیٹل سسٹم اس لیے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں بالکل آفیشیل یا ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہو، اور آپ
دوسرا پھر دیکھیں کہ اتنے ملٹیپل چیکس ہیں جس وجہ سے ہمیں تھوڑا اس میں کمپنسیشن ڈسبرسمنٹ میں ابھی تھوڑا ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جتنے چیکس آپ کو بتائے جو آپ کی فیلڈ سے سٹارٹ ہو کے اچھا جب فیلڈ میں بھی انومریٹرز نے جانا ہے تو نہ صرف انہوں نے ہر متاثرہ خاندان یا شخص کا وہ سی این آئی سی سے لے کے 4 تصویریں اس اگر گھر ہے تو 4 تصویریں مختلف اینگل سے اس کا پراپر جیو ٹیگ اس نے کرنا ہے، اور یہ ایک مربوط اور سٹرکچرڈ وے میں یہ سروے اپنے انشاءاللہ انجام کو پہنچے گا۔ دوسرا میں نے آپ سے یہ گزارش کر لی کہ جو کمپنسیشن کی ڈسبرسمنٹ ہے اس کا چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر اتنا ہولسٹک مینر میں ایک ایک پہلو کو دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کی نہ صرف عزت نفس کا خیال کیا جائے بلکہ ان کا جو اوور آل وہاں اس کیمپ سائٹ تک آنا اور پھر سارا اپنا یہ جو حق ہے اس کو لینے تک میں کسی بھی قسم کی ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں صرف آخر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو سروے ہم اس وقت پورے پنجاب کے ان 27 اضلاع میں چل رہا ہے، یہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہے اور سب سے بڑا کمپنسیشن پیکیج ہے، تو وہ میں ان حقائق یا ان سٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پنجاب کی تاریخ کے بڑے سیلاب جو ہیں ان کو دیکھیں تو ریسنٹ ہسٹری میں 2010 میں جب بڑا سیلاب آیا تو جو ٹوٹل بینیفیشریز تھے یا ٹوٹل متاثرین تھے وہ 3,50,282 لوگ تھے، اور اس وقت 26 ارب روپیہ 26.7 ارب روپیہ یہ تقسیم کیا گیا، اور مینلی یہ ہاؤس ڈیمیج کی کیٹیگری میں 2010 میں دیا گیا۔ اسی طرح اگر 12 کو دیکھا جائے تو 2012 کے سیلاب میں ٹوٹل بینیفیشریز 38,196 لوگ تھے اور 1 ارب روپیہ ان کو دیا گیا، اور اس میں بھی ہاؤس ڈیمیج کی کیٹیگری صرف شامل تھی۔ 2014 کا ایک بہت بڑا سیلاب تھا، اس میں ٹوٹل جو متاثرین تھے یا سرویڈ لوگ تھے بینیفیشریز تھے وہ 3,49,256 تھے، اور ان 3,49,256 لوگوں میں 14 ارب روپیہ یہ تقسیم کیا گیا 2 کیٹیگریز میں، ہاؤس اور کراپ کی کیٹیگری میں۔ اور اسی طرح جو 22 کا ہمارا موسٹ ریسنٹ ایک سیلاب ہمیں ہل ٹورنٹس کی صورت میں پیش آیا 2022 میں، یہ صرف راجن پور اور ڈی جی خان تک محدود تھا، لیکن اس میں بھی 56,000 ٹوٹل بینیفیشریز تھے اور ہم نے تقریباً 10 ارب روپیہ تقسیم کیا ہاؤس مینلی کی کیٹیگری میں۔ لیکن یہ 2025 کا سروے ہے کہ جس میں اتنا ہولسٹک مینر میں کمپنسیٹ کرنے کی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب یہ انشور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر میں آپ کو صرف اس کی کیٹیگریز بتاؤں تو یہ پچھلے تمام جو سیلاب ہیں ان کی تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ان تمام میں جو چیزیں باری باری وہ ہوئی، اس 2025 کے سروے میں اور کمپنسیشن میں یہ تمام چیزیں کورڈ ہیں۔ جب میں تمام کہہ رہا ہوں تو تمام سے مراد نہ صرف ہاؤس ڈیمیج ہے بلکہ اس میں جتنا بھی کراپ لاس ہے وہ شامل ہے، اور خاص طور پہ لائف سٹاک وہ اس میں تمام متاثرین کا جتنا لائف سٹاک لاس ہے وہ کور ہے، اور ساتھ ساتھ ڈیتھ اور انجری جو ہے وہ پوری طرح سے اس کمپنسیشن پیکیج میں کور ہے۔